مسلمان ممالک ہیں جن کے ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، یا تو ہماری اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہو کہ ہم جا کے ان پہ کچھ صلح ولا کر سکیں. کو پاکستان امریکہ تو نہیں ہے نا. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہی رول ہے کہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں، پبلکلی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ کسی نے ہماری سننی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی بھی بے عزت. سعودی کا پکا دوست کہلاتا تھا، اس کو کس طرح مرچی لگ رہی ہے اسرائیل کے سعودی سے قریب آنے کے کارن. تو اس سے دیکھتے ہیں آگے پورا ویڈیو، اور ویڈیو کے انت میں ملتے ہیں. تھینک یو دوستوں. قصوری صاحب، بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک ایٹمی ملک بن جائے. اور اب یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے ایرانی ایٹمی سائنسدان کو قتل کرنے کا، یقیناً ایران کے ایٹمی پروگرام پر ایک بڑی کاری ضرب لگی ہے، ایک چوٹ لگی ہے. کیسے آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ ایران کے لیے؟ اس کے دو تین ایسپیکٹس ہیں. جو جان بوجھ کے کیا گیا ہے. پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن جو ہے، انہوں نے ان کا جو پلان ہے اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے اس کو اثر انداز کیا ہے منفی طریقے سے. کیونکہ دو تین چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک تو تھا کہ وہ کلائمیٹ ایکارڈ میں واپس جائیں گے، پھر ان کا تھا WHO میں وہ واپس جائیں گے. پھر ساتھ انہوں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کا ایک بہت بڑی کامیابی تھی JCPOA، جس کا مطلب یہ جو ایران کے ساتھ اگریمنٹ تھا اس کے نیوکلیئر پروگرام پہ، اور وہ کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے. لیکن مشکل حالات بنائے جا رہے ہیں جان بوجھ کے، تاکہ جب وہ آئیں تو ان کے سامنے ایک نئی ریالٹی قائم کر دی جائے. اور ریالٹی یہ ہوگی کہ جناب یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کا ایک الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اب کے جو لابنگ واشنگٹن میں ہوگی وہ صرف اسرائیل کی نہیں ہوگی. اسرائیل کی بہت پاورفل لابی ہے، میں نے خود دیکھا بطور وزیر خارجہ کتنے وہ افیکٹو تھی. لیکن اگر اور دو ملک آپ مجھ سے پوچھیں جن کی بہت افیکٹنگ ہے، وہ ہے سعودی عرب اور UAE. پچھلے ہفتے یہ خبر آئی کہ سعودی شہر نیوم میں محمد بن سلمان، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے چیف کی جو ملاقات ہوئی، اور کہا جا رہا ہے یہی ڈسکس ہوا تھا، یہی پلاننگ ہوئی تھی جو ہوا ایران کے ایٹمی سائنسدان کے ساتھ، اسی طرح کے منصوبے کی پلاننگ وہاں پر کی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ملاقات ہوئی سعودی شہر نیوم میں، یہ سب پلاننگ وہیں ہوئی تھی، وہیں یہ منصوبہ بنا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو میٹنگ کنفرم نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں تو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے. یہ میننگ فل ہے کہ اگر ہوئی ہے یا نہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ پبلک اوپینین کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، صرف سعودی عرب کا نہیں، اسلامی دنیا کا بھی. یہ ایک اگلی بحث ہے، اگر آپ سوال پوچھیں گی تو جواب دوں گا. لیکن آج ہی خبر ہے کہ UAE نے اس کو کنڈیم کیا ہے. میں نے خود یہاں دیکھی ہے. I don't think there is any reason to believe کہ غلط خبر ہے. اور اس کی وجہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ UAE نے کنڈیم کیا اٹیک کو، اس قابل فہم ہے. مجھے نہیں پتا الٹیمیٹلی UAE کی خبر صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں، لیکن میں اپنے تجزیے سے کہتا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ سعودی عرب اور UAE ایک طرف تھے اور یمن میں گڑبڑ ہو رہی تھی، تو ایک سٹیج پہ UAE نے اپنے فوجی بلا لیے تھے اور ایک ڈیلیگیشن تہران بھیج دیا تھا، جس پہ سعودی عرب خوش نہیں تھا. تو اس لیے آج جو UAE کی یہ خبر چھپی ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس اٹیک کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشننگ کی ہے. ہر ملک اپنے قومی مفاد میں فورن پالیسی بناتا ہے. ان کا مفاد یہ تھا کہ اکنامک ڈپریشن آیا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قصوری صاحب، اس سے پہلے جب جنرل سلیمانی کا قتل ہوا تھا، ہم جانتے ہیں ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا، بڑا ٹف ٹائم بھی امریکہ کو دیا تھا. تب بھی کہا جا رہا تھا کہ حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران تو ڈائریکٹلی الزام لگا رہا ہے اسرائیل پر کہ ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آخری دنوں میں اس خطے میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے اسی لیے کی گئی ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے. اور ایران نے جو ابھی تک بیان دیے ہیں ان کے بھی آئے ہیں، انہوں نے اسرائیل کو نام تو کر دیا ہے، نامزد کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں گے، ان کا بدلہ لیں گے.
اور بدلے کی ٹائمنگ انہوں نے اپنے ہاتھ چھوڑ دی ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے، بلکہ ایک جگہ تو ایران کے صدر نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے، ہمارے لیے اگر کوئی ٹریپ سیٹ کر رہا ہے. وہ ٹریپ کیا ہے؟ ٹریپ یہ ہے کہ چاہتا ہے اسرائیل کہ وہ ایران اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے. جب وہ ریئیکٹ کرے گا اس علاقے میں اور زیادہ ٹینشن بڑھے گی، تو وہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں قصوری صاحب کی جو بڑھ رہی ہے سعودی عرب کے بیچ میں، ایران کے بیچ میں. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے. ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا، پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن کیا ممکن ہوتا ہے ایسی صورتحال میں نیوٹرل رہنا؟ پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے یا کیا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کو ایسی صورتحال میں؟ نہیں، دیکھیے پاکستان کا ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں جن کے ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، یا تو ہماری اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہو کہ ہم جا کے ان پہ کچھ صلح ولا کر سکیں. کو پاکستان امریکہ تو نہیں ہے نا، امریکہ کی بھی لوگ نہیں بات سنتے جب وہ کہنا چاہتا ہے کئی مرتبہ پہ ٹرمپ صاحب نے کہا انڈیا پاکستان میں کشمیر پہ کروں گا، کوئی نہیں مانتا. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہی رول ہے کہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں، پبلکلی نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ کسی نے ہماری سننی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی بھی بے عزتی کرائیں اور اپنے حالات، اپنے معاملات پہ ٹینشن، کیونکہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. سعودی عرب، یو اے ای، اسرائیل اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. ہماری صرف عرب ممالک جو اس خطے میں جس طریقے سے اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ہمارا تو ایک موقف ہے نا اسرائیل کو لے کر، ایک واضح موقف ہے، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، کچھ ایسی ہی سوچ کے حامل کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. جب پاکستان کا ایک واضح موقف ہے اسرائیل کو لے کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ جو بھی کسی کی خواہش ہو اور سوچ ہو، یہ اس وقت ممکن نہیں، کیونکہ مجھے فرسٹ ہینڈ تجربہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے. میری میٹنگ ہوئی تھی ڈائریکٹ جو پریزیڈنٹ اردوان نے کرائی تھی، اس وقت وزیر اعظم تھے.